یہ جو خوارج ہیں انہوں نے ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے الفاظ احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب الزانی یزنی حین یزنی وہو مؤمن، سارق یسرق حین یسرق وہو مؤمن، شارب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، یعنی جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، جب کوئی شراب پیتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی ایک فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے اور اس کے سر پر پرندے کی صورت میں منڈلاتا رہتا ہے۔ تو خوارج نے ان روایات کو اکٹھا کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے کہ اگر کسی شخص سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوا تو گویا کہ کافر ہو گیا، کافر ہوا تو گویا کہ مرتد ہو گیا، لہذا مرتد ہونے کی وجہ سے وہ واجب القتل ہے۔ ایک علمی نکتہ جو مفسرین کرام محدثین کرام اپنی تفاسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک مایوسی ہے جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے، یہ دو مختلف چیزوں کا نام ہے۔ ایمان ایک الگ علیحدہ، ہم نے تقریباً 1 ماہ پہلے حدیث جبریل کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا اور اس کا درس دیتے ہوئے ایمان کی اور اسلام کی وضاحت کی تھی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا ایمان تو ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے، یعنی ایمان اور گناہ کبیرہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اسلام اس کا برقرار رہتا ہے، وہ اسلام کے اوپر باقی رہتا ہے۔ لہذا یہ خوارج کا عقیدہ جو ہے غلط عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر مرتد ہو جاتا ہے، لہذا اسے قتل کر دیا جائے۔ درست عقیدہ اور درست بات یہ ہے کہ ایمان تو ختم ہو جاتا ہے اور ایمان اس وقت واپس لوٹتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ آگے چل کر انہی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن، یعنی وہ شخص کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، قتل کر دیا، زنا کر دیا، الا من تاب، پھر اس نے توبہ کی، سچی توبہ، وآمن، اور پھر ایمان لے کر آیا۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور پھر ایمان لے کر آئے۔ پھر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اپنی زبان سے ادا کرے۔ جب وہ یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کر دی، تجدید ایمان کر دیا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر لمحے کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہ کبیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کو ترک کر دے، فرض نماز ہے 5 وقت کی نماز، اگر وہ نہیں پڑھتا گویا کہ گناہ کبیرہ وہ کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی کی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس نے کیا، تو ایمان اس کا معلق ہو گیا۔ دوبارہ لانے کے لیے توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی کرے اور کلمے کا اہتمام کرے۔ تو فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب،